بندہ ناچیز مفتی عبدالستار اسد آف لاہور، میں حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تربیت کا ایک واقعہ جناب سے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی کیسے تربیت فرمائی۔ تو اس میں سے ایک، چونکہ یہ باب بڑا وسیع ہے تو ایک ہی بات عرض کروں گا۔ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ اتنے رقیق القلب انسان تھے، اور اتنی محبت اور اتنی ہمدردی تھی انسانیت کی ان کے دلوں میں، چونکہ یہ دراصل حضور کی تربیت کا ہی اثر ہے کہ اگر کسی بندے کو کوئی ضرورت پڑ جاتی مالی معاونت کی، تو آپ کے پاس اگر کچھ ہوتا تو ٹھیک، اگر نہیں ہوتا تو آپ دوستوں سے کبھی کسی سے کچھ لے لینا، کبھی کسی سے کچھ لے لینا، مگر اس کی حاجت روائی فرماتے۔ اور ایسا وقت بھی آیا کہ دیگر مذاہب کے لوگوں سے، مثلا یہودی، عیسائی اور مشرک، ان لوگوں سے بھی کچھ لے کر مسلمانوں کی معاونت کی، بلکہ مسلمان تو مسلمان رہ گئے، غیر مسلموں کی بھی مدد کی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ آپ کے پاس دولت نہیں تھی، وہ لے لے کر لوگوں کو دیتے رہے، جہاں دیتے رہے وہاں سے ملا نہ، جنہوں نے لینا تھا انہوں نے گھیر لیا، تو آپ دے تو نہ سکے۔ پھر بالآخر ہوا کیا کہ آپ چھپنے لگ گئے۔ ایک دفعہ آپ اپنے مکان میں چھپ گئے، جب معصور ہوئے تو ہوا کیا کہ دیگر لوگ جو تھے، اپنے تو اپنے رہ گئے، غیر جو تھے انہوں نے بھی زور دیا اور اپنوں نے بھی دیا۔ وہ مطالبہ کرنے لگے، تقاضا کرنے لگے کہ ہمیں ہماری دولت لوٹاؤ، آپ کے پاس نہیں۔ آپ اندر جا کے چھپ گئے۔ جب چھپے تو وہ سبھی اکٹھے ہو کر دروازے پہ آ گئے۔ جب دروازے پہ آئے تو آپ اندر ہیں، لیکن ہوا کیا، آواز دیتے ہیں، آپ نکلتے نہیں۔ تو انہوں نے مشورہ کیا، میٹنگ کی کہ چلتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں، جا کے ان کی شکایت لگاتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام کی طرف سے بلاوا آئے گا تو پھر نکلے گا۔ تو پھر ان کے دل میں ایک بات اٹھی، کہنے لگے کہ اگر ہم ادھر چلے گئے تو یہ کہیں نکل جائے گا۔ تو پھر انہوں نے مشورہ کیا کہ کچھ لوگ یہاں پہ اس کا دھیان رکھنے کے لیے رک جاتے ہیں، اور کچھ لوگ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں شکایت لے کے جاتے ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شکایت لے کر جب حاضر ہوئے تو آقا کریم علیہ السلام نے پیغام بھیجا کہ جاؤ اسے پیغام دے دو کہ تجھے اللہ کے محبوب بلا رہے ہیں۔ تو حضرت معاذ کو جب پیغام حضور کا پہنچا تو آپ نے اپنا گھر چھوڑا اور نکل پڑے۔ جو ہی نکلے تو مخالف جو تھے وہ بغلے بجانے لگے کہ آج تو قابو آ گئے ہیں، اور نبی پاک علیہ السلام ہمارا مطالبہ پورا بھی کریں گے اور ہمارا تقاضا جو ہے وہ بھی پورا ہو جائے گا۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب پہنچے تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، معاذ ان کا جو مطالبہ ہے وہ پورا کرو۔ تو عرض کی، یا رسول اللہ میرے پاس تو اب کچھ ہے نہیں، جن سے لینے ہیں وہ دیتے نہیں ہیں، جو لینے والے ہیں وہ سر پہ ہیں۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، تمہارے پاس کیا ہے؟ تو عرض کی، یا رسول اللہ میرے پاس ایک جانور ہے، ایک کھجور ہے اور ایک گھر ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، ہاں بھی کوئی ہے خریدار؟ تو اس میں سے کئی لوگ اٹھے، کہنے لگے، یا رسول اللہ ہم خریدتے ہیں، اور جو ہمارے پیسے ہیں وہ ہم رکھ لیتے ہیں، اور جو بچتے ہیں وہ دیگر دوستوں کو دے دیتے ہیں۔ ایسے ہی کیا گیا، وہ دوسروں کو بھی دے دیے، انہوں نے بھی رکھ لیے۔ تو جو باقی بچے تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، بھئی اب تو اس کے پاس ہے نہیں۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معاذ کو کہو کہ یہ اپنی قیمت طلب کرے، ہم اس کو خریدنے کے لیے تیار ہیں، جتنی بھی اس کی قیمت ہوگی جو ہمارے بنے گے رکھ لیں گے، باقی دوسروں کو دے دیں گے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اب یہ معاذ یہ ہمارے پاس ہے، ہماری بارگاہ میں بیٹھا ہوا ہے، یہ تو ہو نہیں سکتا کہ یہ بک جائے۔ البتہ میں گارنٹی دیتا ہوں، میں ضمانت دیتا ہوں کہ معاذ کے جو پیسے ہیں اگر معاذ نے نہ دیے تو میں دوں گا۔ تو اس مطالبے کے پہ وہ چلے گئے۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلکہ ایک بات آقا کریم علیہ السلام نے فرمائی، جب ان کا دل رنجیدہ خاطر ہوا اتنی بات سن کے کہ آج تو میری بولی بھی لگ گئی، تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، معاذ
آج تجھے یہ خریدار ہیں، ایک وقت ہوگا تیرے سامنے غلاموں کی ٹولیاں ہوں گی، 6 مہینے یا 6 دن، بعض روایات میں 3 مہینے کی بھی روایت آئی ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے اس کے بعد حضرت معاذ کو یمن کا گورنر بنا دیا۔ جب یمن کے گورنر بن کے گئے تو آپ کے جانے کے بعد حضور سید عالم علیہ السلام کا وصال ہو گیا۔ وہ 6 دنوں بعد یا 6 ہفتے یا 6 ماہ کے بعد ہی وصال ہوا۔ تو جب دوبارے حج پہ آئے تو حضرت معاذ کے ساتھ 30 غلام اور کئی اونٹ مال بردار تھے۔ جب حج کیا تو حضرت عمر فاروق سے ملاقات ہوئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے کہ یہ مال بھی اور یہ غلام بھی لے لو تاکہ میرے لیے آسانی ہو جائے، میں ان کو کہاں سے کھلاؤں؟ تو وہ کہنے لگے جاؤ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا کے دے کے آؤ۔ آپ مدینہ شریف لے کے گئے، حضرت صدیق اکبر کو یہ سارے تحفے دیے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ غلام بھی قبول کر لیے اور وہ مال بھی قبول کر لیا۔ مگر ہوا کیا کہ حضرت معاذ مال دے کر مسجد میں آ گئے شکرانے کے نفل پڑھنے کے لیے کہ شکر ہے چلو ہمارے سر سے بوجھ اترا۔ تو جب نفلوں کا سلام پڑھ کے ہٹے تو دیکھتے کیا ہے کہ وہ 30 کے 30 غلام پیچھے بیٹھے ہوئے۔ آپ نے فرمایا بھائی میں تو تجھے حضرت صدیق کو ہبا کر کے آیا ہوں، تم کیسے آئے؟ کہنے لگے کہ تم ان کو ہبا کر کے آئے، انہوں نے ہمیں اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا، لہٰذا ہمارے پاس اور ٹھکانہ نہیں ہے، ہم جہاں آپ جائیں گے ہم تمہاری خدمت کے لیے حاضر ہیں۔ تو مطلب کیا ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غلاموں کی تربیت اس انداز سے فرمائی کہ اپنے تو اپنے رہ غیروں کے لیے بھی وہ اتنی قربانی کرتے تھے کہ وہ قربانی صرف سخاوت تک نہیں تھی، ایثار بھی نہیں بلکہ جواد تک کی عالم تھا، مگر اس کا صلہ اللہ تعالیٰ نے کس انداز میں لوٹایا۔ تو آج امت مسلمہ کو چاہیے کہ ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی اور ہمدردی کا ماحول کیسے بنانا ہے، یہ تربیت مصطفیٰ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ہم اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیں تو ہمارے لیے بھی بہت ساری آسانیاں اور آسائشیں پیدا ہو سکتی ہیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔